جانتے ہو وہ ایسی کون سی اللہ کی مدد کی نشانیاں ہیں جو تمہاری ناممکن دعاؤں کو ممکن بنا کر اللہ سے یہ غیر کے وہ بند دروازے کھلوا دیتی ہیں، جو تمہاری اندھیر زندگی کو حیرت انگیز روشنیوں سے منور کرنے کا سفر بنتی ہیں۔ تو سنو، وہ اول و آخر تمام غیبی اختیارات رکھنے والا حقیقی بادشاہ خود تمہارے لیے مدد تیار کیے بیٹھا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اور بکھیرنے والی ہواؤں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ یقیناً سچا ہے، اور وہی ہے جو تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال و دولت سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کر دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اور اگر تم ذرا غور کرو تو یہ سب چیزیں اس بات کی دلالت کر رہی ہیں کہ رب قدیر جو کام بھی کر رہا ہے بے حکمت اور بے مصلحت نہیں کر رہا۔ جان رکھو کہ اللہ کے ہر کام میں ایک حکیمانہ منصوبہ کار فرما ہوتا ہے، اور تعمیر ایام کا یہ سلسلہ اپنے حساب سے جاری اور ساری رہتا ہے۔ جس طرح نہ تو دن کچھ دن ٹھہر سکتا ہے اور نہ ہی رات، تو اسی طرح وہ قادر مطلق جو زبردست نظم و ضبط قائم کیے ہوئے ہیں، وہی مہربان خدا جب چاہے تمہارے صبر و ضبط کو بدل کر ناممکنات کو اپنے کن بنا دے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، سب پر غالب اور اپنا حکم بصر و نافذ کرنے والا۔ اور ہو سکتا ہے کہ آج تمہاری زندگی کے معاملات یا تمہارے دل کے معاملات سے مڑ گئے ہوں اور تمہاری زندگی سے تمہارا صبر ٹوٹ گیا ہو، تو جان رکھو کہ تم ایک انسان ہو اور بشریت کے تقاضوں سے منبرہ نہیں۔ اور اگر آج تمہیں کسی چیز کی محرومی ہے یا کسی کے دیے ہوئے دکھ سے تمہیں اذیت ہو رہی ہے اور تم مدد کی تلاش میں ہو، تو تم اپنی وہ پاکیزہ صفات تلاش کرو جو تم میں بدرجہ عدم موجود ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو، اور شخص یہ پاک چیز اختیار کرو، کیونکہ سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں شک ہے، اور اللہ تمہارے معاملات کا متولی ہے، اور وہی جانتا ہے کہ تمہاری بھلائی کس چیز میں ہے۔ ان قریب وہ اپنی حکمت سے بہت جلد تمہاری مدد کے لیے وہ اسباب و ذرائع فراہم کرے گا جو تمہاری ناممکن دعاؤں کو حقیقت کا رخ دے کر تمہاری زندگی کو سکون اور راحت سے بھر دیں گے۔ جانتے ہو زندگی میں معجزات کب ہوتی ہیں اور اللہ کی مدد کس طرح آتی ہے، اس کی کیا حقیقی نشانیاں ہیں؟ تو یاد رکھو، جب تمہیں تمہارے رب کی فکر لاحق رہنے لگے کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، اور اپنا تم قیمتی وقت اور وقار کو ضائع کرنے کی بجائے جدھر دنیا چل رہی ہے چلنا پڑو، جہاں خواہشاتی نفس تمہیں دھکیل رہی ہیں وہیں گرنا پڑو، اور سمجھ لینا کہ ایک خاص اشارہ ہے کہ اللہ کی مدد کا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور یہی راز باز لوگ ہیں جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائیوں سے نکال کر مصر کے تخت پر پہنچایا تھا، ایسے ہی اللہ تمہیں بہت جلد اپنی مدد بھیج کر ان غموں کی گہرائیوں سے نکال کر خوشیوں کی بلندیوں تک پہنچا دے گا۔ اللہ کی بندگی کرنے والا کبھی نامراد نہیں لوٹتا، اور اگر اللہ کسی پر اپنا فضل کرنا چاہتا ہے تو کسی کی اتنی طاقت نہیں کہ اس انسان پر اللہ کے فضل کو روک سکے۔ یاد رکھو، خوشحالی ہو یا بدحالی، دونوں ہی صورتوں میں جو لوگ اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو اللہ بھی انہیں یاد رکھتا ہے۔ وہ عنقریب تمہاری زندگی کو اپنی بہترین مدد کے ذریعے خوبصورت اور حسین کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔